بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع آپ سب کے لیے بہت خاص لگے گا، کیونکہ یہ چیز پہ آج ان تک کسی نے نہ توجہ کی ہے، نہ اس پہ اس طریقے سے سمجھایا گیا ہے۔ اگر یہ الفاظ میں آپ کو کہوں گا تو شاید کچھ لوگوں نے تو سنا بھی نہیں ہوگا۔ اسے کہتے ہیں قناعت۔ قناعت جیسا صبر ہے بہت قیمتی، جو اللہ تعالیٰ کسی کے دامن میں ڈالتا ہے، ویسا صبر کے ساتھ قناعت ہے۔ قناعت یعنی جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس پہ آپ راضی رہیں، اس میں آپ خوش رہیں، اس میں آپ اطمینان کی میٹھی زندگی جئیں۔ افسوس، صد افسوس، قناعت کس پرندے کا نام ہے؟ وہ کسی خوبصورت ہے، کسی کو اس پرندے کا پتہ بھی نہیں۔ جیسا میں ہمیشہ تقریرات میں عام طور پہ 2 سے 3 بار کہا ہوں کہ اپنے سسٹم کو فارمیٹ کرو اور دوبارہ نئے زندگی سے، نئے سرے سے زندگی کو خوش آمدید کہو اور ایک نئی شروعات بسم اللہ سے کرو۔ اس کے لیے کرنے کے لیے جو بیتے ہوئے پل ہے، جو بیتے ہوئے لمحے ہیں، جو آپ کو کھچوٹتے ہیں، جو آپ کو مایوس کرتے ہیں، وہ سب بیتے ہوئے پلوں کو فارمیٹ کر دو۔ وقت ضائع کر رہے ہو آپ بیتی ہوئی دنوں میں، بیتی ہوئی زندگی میں، بیتے ہوئے ماضی میں آپ کیوں جیتے ہو؟ نہ وہ دور ہے، نہ اب وہ لوگ ہیں، نہ اب وہ حالات ہیں۔ آج کا دور تو کچھ الگ ہی زون پہ چل رہا ہے۔ چلو کچھ نکل بھی جاتے ہیں تو آنے والی کل کی فکر میں جیتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کل آنا ہی آنا ہے، یقین ہے آپ کو کل آئے گا۔ بھائی یہ پل آپ کا ہے، اس پل میں بھرپور جیو نا، مکمل جیو نا۔ اگر آج صحیح ہو گیا نا تو آج کی صحیح فاؤنڈیشن پر کل کی عمارت صحیح کھڑی ہو جائے گی۔ آپ کو صحیح آج تو نہیں ہو رہا ہے تو اپنے آپ کو وہ کل کے خوابوں میں کیوں جی رہے ہیں؟ فاؤنڈیشن تو آپ کا ابھی پڑنا ہے۔ فاؤنڈیشن صحیح ہوا تو عمارت تو صحیح کھڑی ہونا ہی ہونا ہے، جو میں ہمیشہ کہتا ہوں۔ چلیے مان لیتے ہیں آپ فکر کرتے ہو۔ اچھا، فکر کرنے سے کیا حاصل ہوتا ہے بتلائیے؟ صرف نقصان، صرف نقصان ہی نقصان۔ زیادہ فکر کرتے ہو نا تو آپ کے اس میں فیتے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کی نیند اڑ جاتی ہے، اس کے بعد میں آپ کا چین سکون بھی ہوا ہو جاتا ہے۔ ہر وقت کل کی فکر کھائی جاتی ہے، کھچوٹتی ہے، اور جب اگر آپ اس میں بڑھتے جاتے ہیں اس راستے پہ، پھر آپ پیدا کر لیتے ہو اسٹریس۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو آتی ہے بیماری، اور پھر اس کے بعد میں اور اگلا پڑاؤ ہوتا ہے، آپ کو چھوٹی عمر میں آ جاتا ہے ہارٹ اٹیک۔ پھر آپ غصیل ہو جاتے ہو، پھر چڑچڑے ہو جاتے ہو، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آپ آگ ببولا ہوتے ہو۔ پتہ ہے یہ سب کرنے سے آپ نے کیا کیا؟ گھر کا ماحول آپ نے بگاڑ دیا۔ ذمہ دار کون تھا؟ کوئی تھا یہ ذمہ دار؟ آپ نے خود سے اپنے آپ کو مانی ہے کہ آپ خود اس کے ذمہ دار ہیں۔ سلوشن کیا ہے؟ اس کی ریمیڈی کیا ہے؟ قناعت، قناعت، قناعت۔ جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، یہ سمجھیے اوروں سے بہت زیادہ ہے، اوروں سے بہت زیادہ بہتر ہو آپ، اوروں سے بہت بہترین زندگی جی رہے ہو آپ۔ اوپر والوں کو آپ آگے والوں کو کیوں دیکھتے ہو؟ اپنے پیچھے، اپنے نیچے والوں کو دیکھنا بھی تو سیکھو۔
اوپر دیکھو گے ٹھوکر کھا جاؤ گے، نیچے دیکھو گے ٹھوکر نہیں لگے گی، نیچے دیکھ کے چلنا سیکھو۔ اور آپ کیا کہتے ہو کہ آپ اکیلے ہو، آپ کے جیسے لاکھوں لوگ ہیں، کروڑوں لوگ ہیں، جو یہ کل 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 یعنی کل 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 سکون نہیں ہے، کل 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 کے، اور کل آتا بھی نہیں ہے، کل کل کرتے ہوئے آپ دنیا سے کل کو نکل جاتے ہو۔ جیسا میں ہر چیز کو خلاصہ کرتے ہوئے کچھ پائیدار بات کرتا ہوں، تو پھر میں کہہ رہا ہوں آپ کے پاس ایک گلاس ہے پانی سے بھرا ہوا، آپ پیتے رہو، پانی پی رہے ہو، ایک ایک گھونٹ کر کے پی رہے ہو، پانی اس گلاس میں کم ہو رہا ہے۔ اب یہاں آپ کے دو مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں، دو سوچ۔ یا تو آپ اپنے آپ کو دلاسا دیتے ہو اور ہمت باندھتے ہو۔ اگر سوچتے ہو کہ پانی کم ہو رہا ہے تو آپ کو فکر ہوتی ہے، آپ کا چین سکون جاتا ہے، اور آپ کل کی فکر میں گھلنے لگتے ہو کہ پانی ختم ہو جائے گا۔ اور اس کی جگہ اگر آپ یہ کیفیت پیدا کر لو کہ ابھی بھی اس گلاس میں پانی باقی ہے، الحمدللہ، اسے رب چاہے گا تو دوبارہ بھر دے گا آنن فانن میں، کیونکہ یاد رکھو آپ اگر جان باقی ہے نا تو آپ کا رزق باقی ہے، اور رزق وہاں سے جہاں آپ کو وہم و گمان نہیں ہوگا، وہاں سے رزق آپ کو آئے گا۔ پرندے چرندوں کو درندوں کو دیکھتا ہے، آپ تو اشرف المخلوقات ہیں، آپ کو کیوں نہیں دے گا؟ اور چلیے مان لیتے ہیں آپ کا رزق ختم ہو گیا، آپ کو رزق نہیں آ رہا ہے، تو مسئلہ کیا ہے؟ یہ سمجھیے نا، اس کی بارگاہ میں جانے کا وقت ہو گیا آپ کا، آپ تیار ہو بسم اللہ بول کے اس کی بارگاہ میں، آپ صحیح تھے، صحیح نیک مکمل دین کے راستے پہ آپ نے زندگی جی ہے، تو آپ تیار ہو۔ جان اس نے دی، زندگی بھی اس نے دی، رزق کون دے گا؟ آپ پیدا کرو گے، رزق بھی وہی دے گا، تو پھر فکر کاہے کی؟ یہ فکر تم نے پیدا کہاں سے کر لی؟ یہ تو تمہاری اپج ہے، تمہارے دل کی، اللہ معاف کرے، دل نہیں، تمہارے دماغ کی اڑان ہے یہ۔ دل تو ہر وقت کہتا ہے کہ سکون سے سو، عبادت کر، الحمدللہ بول، بسم اللہ بول، پاک صاف رہے، عبادت کر، رب سے گر گڑا، رب سے مانگ، رب سے ڈیمانڈ کر۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ فکر کرتے ہو نا، سیدھی سی بات ہے، آپ کو اس کی ذات پہ یقین نہیں ہے۔ اگر اس کی ذات پہ یقین ہوتا تو پھر فکر کیسی؟ یہ فکر کون کرتے ہیں؟ حضور کا امتی فکر کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اگر اس کی ذات پہ تمہیں یقین نہیں ہے تو پھر پریشانی، مصیبت، تم نے ان کو دعوت دی ہے، اب یہ تمہارے ساتھ رہیں گے، اب ان کے ساتھ زندگی میسر کرو، جیو، اس سے صحت مانگو، اس سے حلال رزق مانگو، اس سے پاک صاف زندگی مانگو، زندگی کو کمپلیکیٹ مت کرو۔ انشاءاللہ جلد دوبارہ پھر ملاقات ہوگی، اطمینان سے جئیں، سکون سے جئیں، قناعت سے جئیں، الحمدللہ بول کے جئیں، اور بہتر مانگیں اللہ تعالیٰ سے، حلال رزق مانگیں، حلال زندگی مانگیں، حلال کامیابی مانگیں، حلال رشتے مانگیں، حلال سانسیں مانگیں۔ منگیے تو صحیح، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کی بارگاہ سے منگیے تو صحیح۔ بڑی بڑی چیزیں کیوں مانگتے ہو؟ چھوٹی چھوٹی قدم اٹھاؤ نا، چھوٹی چھوٹی چیزیں منگو نا، وہ بے نیاز ہیں۔ اگر اس سے منگو گے
اور تمہارا دل اس سے قرب پاتا ہے، اس کی ذات پہ یقین ہے، اس سے محبت ہے۔ ماں کو بھی وقت لگتا ہے تمہارے لیے کوئی چیز تیار کرنے کے لیے، کوئی تمہاری مانگ پورے کے لیے، وہ پل بھر میں دے دیتا ہے، وہ تو دے رہا ہے۔ اگر میں تمہیں بیان کروں کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں دی ہیں، تو میں یقین سے کہتا ہوں میں آدھے گھنٹے میں بیان نہیں کر پاؤں گا۔ ہر چیز تم نے ازیوم کر لی ہے۔ نہیں بھائی، تم کوئی چیز نہیں ہو، تم کوئی چیز کے لائق نہیں ہو۔ تم یہاں صرف آئے ہو، بہترین پرچہ لکھ دو اور کوشش کرو حشر کے میدان میں آپ کو فرسٹ کلاس کی ڈگری ملے، فرسٹ کلاس سے پاس ہو۔ ہم سب کو یہی کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ بس ایک دوسرے کو تھام لو، ایک دوسرے کو سنبھال لو، ایک دوسرے کو گرنے مت دو، ایک دوسرے سے وہی محبت کرو، ایک دوسرے سے وہی طریقے سے پیش آؤ جیسا اگر تم آج حضور کے زمانے میں ہوتے اور حضور نے سب کو اپنا لیا، سب کو معاف کر دیا، رحمت للعالمین ہونا وہ، ہم ان کی امت ہیں، تو ہم میں بھی صفات ہونا چاہیے۔ ہم بھی پورے حضور کی رحمت پھیلائیں، حضور کے دین کی روشنی پھیلائیں۔ ہم اپنے اپنے باغ کو سینچیں، ہر اپنے اپنے باغ کے ہم مالی بنیں، اور خوب زندگی کو بہترین بنائیں، نایاب بنائیں، اور اللہ تعالیٰ اور حضور کی محبت کے لائق ہم بنیں انشاءاللہ العزیز۔ اللہ حافظ۔